تحریک سبابہ، یہ سبابہ اور تحریک کا مطلب حرکت دینا، تو مسلسل اس کو حرکت دینا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ بعض لوگ بہت ایسا کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں رکھتے ہیں، اٹھاتے ہیں رکھتے ہیں، نہیں، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اٹھانا چاہیے اور ہلکے سے حرکت دینا چاہیے۔ بہت زیادہ بھی دینے کی حرکت ضرورت نہیں کہ دائیں بائیں سب لوگ پریشان ہو جائیں، بلکہ کیا ہے؟ ہلکی حرکت اس کو دینا چاہیے۔ یہی بات علماء نے کہی ہے، شیخ بن باز اور بہت سارے علماء نے کہا کہ یہ اس کو کیسا کرے؟ خفیف حرکت اس میں ہو۔ وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قلت لانظرن الی صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یصلی، میں نے کہا میں ضرور دیکھوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ فنظرت الیہ، تو میں نے غور سے آپ کو دیکھا۔ فوصف، تو حضرت وائل ابن حجر نے بتایا، قال ثم قعد وافترش رجلہ الیسری، آپ بیٹھے التحیات میں اور آپ نے اپنے بائیں قدم کو بچھایا، بائیں قدم کو بچھایا، اور ووضع کفہ، آپ بیٹھے اور بیٹھ کر آپ نے کیا کیا؟ قدم کو بچھا دیا اپنے بائیں، اسی پر بیٹھے۔ ووضع کفہ الیسری علی فخذہ ورکبتہ الیسری، اور آپ نے اپنی ہتھیلی اس کو بائیں ران اور گھٹنے پر رکھا، بائیں ران پر اور گھٹنے پر، بائیں گھٹنے پر رکھا۔ وجعل حد مرفقہ الایمن علی فخذہ الیمنی، اور اپنی دائیں کوہنی اپنی دائیں ران پر رکھی۔ ثم قبض اثنتین من اصابعہ وحلق حلقۃ، پھر اپنی دو انگلیاں، کون سی؟ آخری کی دو، ان دونوں کو کیا کیا؟ بند کیا، اور حلق حلقۃ، اور ایک حلقہ بنایا۔ سمجھ میں آیا؟ یہ دو بند، حلقہ، یہ سرکل، اس طرح سے حلقہ بنایا، اور کیا کیا؟ ثم رفع اصبعہ، ثم رفع اصبعہ، پھر آپ نے اپنی انگلی اٹھائی، تو یہ دو بند، یہ حلقہ، بچا کون؟ سبابہ، آپ نے انگلی اٹھائی۔ فرأیتہ یحرکها یدعو بها، تو میں نے دیکھا کہ آپ اس کو حرکت دے رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، یعنی دعا کے ساتھ اس کی تحریک تھی۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہی تو حرکت تھی، اٹھایا نا، اٹھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لا پہ اٹھانا، الا اللہ پہ رکھنا، کوئی دلیل اس کی نہیں ہے، بلکہ آپ نے بیٹھتے دیکھو، آپ نے بیٹھا، یہاں ہاتھ رکھا، یہاں ہاتھ رکھا، پھر اٹھایا، تو اس میں بیٹھتے ہی انگلی اٹھانا اور اٹھانے کے بعد حرکت کا ذکر آ رہا ہے۔ تو جو اس کے علاوہ ہے، اٹھانا خود کیا ہے؟ انگلی اٹھانا حرکت ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ایک حرکت ہے، لیکن اس کے بعد استمرار کے ساتھ یحرکھا، حرکت دے رہے ہیں، میں نے دیکھا۔ تو مسلسل آپ حرکت دے رہے تھے اور کیا کر رہے تھے؟ یدعو بہا، اس حرکت کے ساتھ، اس انگلی سے دعا، یہ بھی دعا کا ایک طریقہ ہے۔ دعا کے تین طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ چہرے کے سامنے آپ ہاتھ رکھیں، ایک یہ کہ مصیبت میں آدمی ایک دم ہاتھ اٹھائے، پریشان حال ہے، اور ایک یہ کہ نماز میں انگلی کے اشارے سے دعا کرے، یہ بھی دعا کا ایک طریقہ ہے۔ تو یہ نسائی کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہم کو سکھائی ہے اپنے عمل سے۔ تشہد میں انگلی کو مسلسل حرکت دینا ہے یا حرکت جی ہاں، خاص وقت پر دینا؟ سنن ابو داؤد کی جو حدیث وائل ابن حجر کی ہے اس میں ہے کانا یحرکھا، کانا یحرکھا، اور بعض حدیثوں میں یشیر بہا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ برابر جو ہے جیسے ہی تشہد میں بیٹھے وہ کیا ہے، وہ اٹھائی جائے گی اور ہلکی سے اسے کیا ہے، حرکت دی جائے گی۔ جی یہ بڑا اختلاف چلتا ہے مطلب اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ، ان کی کیا بھائی دلیل ہے اس بارے دیکھیے، میں؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ سلسلے میں کہیں کسی حدیث میں وارد تو ہے نہیں کہ آپ اشہد ان لا الہ پڑھتے تھے، لیکن اب یہ ہے کہ انگلی اٹھانے کا ہے، لیکن کسی خاص جگہ اٹھانے کا ذکر نہیں ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ کون سی جگہ وارد ہے جہاں پر انگلی کو اٹھایا جا سکتا ہے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کا ذکر کہاں پر آ رہا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ پر، اس لیے وہاں پر اٹھا لیا۔ تو یہ ایک اجتہاد ہے، اس لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یشیر یدعو بہا، کیا ہے؟ یدعو بہا، اس لیے ان کی اپنی رائے یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی دعا آئے گی وہاں پر ہاتھ کو، انگلی کو اٹھائے، جیسے التحیات للہ والصلوات آخر میں چلے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من شر فتنۃ المسیح الدجال، گویا کہ مدعو کے فوق ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ اہل علم کے اپنے اجتہادات ہیں۔
یہ تو پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ تو نہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے شیخ ابن عثیمین. بس اسی سے دلیل جی کانا یدوس. جی جی یہ دعا میں نہیں شامل ہو تحیات؟ نہیں، یہ تحیات دعا میں نہیں ہے، وہ مقدمۃ الدعا ہے. تشہد میں شہادت کی انگلی کو کس وقت اور کیسے حرکت دینا چاہیے؟ دیکھیے، تشہد میں شہادت کی انگلی کو حرکت دینے کا طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ یہ ہمارا گھٹنا ہے، اس طریقے سے ہم اس ہاتھ کو رکھیں گے، یہ تینوں انگلیاں ایسے باندھیں گے، انگوٹھے کو یہاں ملا لیں گے اور شہادت کی انگلی ایسے کھڑی رہے گی. یا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان دونوں انگلیوں کو ملائیں گے، انگوٹھے اور بیچ والی انگلی سے حلقہ بنائیں گے اس طریقے سے، اور شہادت کی انگلی ایسے کھڑی رہے گی دونوں صورتوں میں. اور اس کے بعد تشہد کی دعاؤں میں جہاں جہاں دعائیہ کلمات آتے ہیں وہاں پر ایسے انگلی کو حرکت دی جائے گی. جب حرکت نہیں دینی تو انگلی کو موڑ بھی سکتے ہیں. تو جہاں دعائیہ کلمات آتے ہیں وہاں ایسے حرکت دینی ہے. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ کہ تشہد کیونکہ مکمل دعا ہے، درود بھی دعا ہے، تشہد بھی دعا ہے، اس کے بعد کی دعائیں بھی دعا ہی ہیں، لہذا پورے تشہد میں تھوڑی تھوڑی دیر پر، تھوڑے فاصلے پر انگلی کو حرکت دیتے رہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، ایسا بھی کیا جا سکتا. یہ تو حدیث سے ثابت ہے، یہ تو برابر ہلانا حدیث سے ثابت ہے. انگلی کو توڑ دے گا، حدیث میں ہے نا، اس وجہ سے وہ کر رہا ہے. دلیل یہ حدیث پاک ہے. وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ادعو باصبعی فقال احد احد واشار بالسبابہ. رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الصلاۃ کے اندر لائے. راوی حضرت سعد بن ابی وقاص ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور میں دونوں انگلیاں ہلا رہا تھا. کیسے بتاؤں میں آپ کو؟ ایسے بتاتا ہوں، ایسے یہ دونوں انگلیاں ایسے تو دونوں ہلا رہے تھے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے. مر علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، دیکھا کہ میں نماز میں تحیات میں دونوں انگلیاں ہلا رہا ہوں. آپ نے فرمایا احد احد. اگر عربی معلوم نہ تو کیا پڑے گا اس کو؟ بہت پڑے گا. زبر زیر نہ ہو تو کیا پڑے گا اس کو؟ اگر زبر زیر نہ لگے ہو تو کیا پڑے گا؟ اود. بعض لوگ ایسے ہی بیچارے، اکثر تو ایسے ہی بیچاروں کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے. اور مسئلے ارے پوچھو نہیں، آتا جاتا کچھ نہیں ہے بیچاروں کو. اب وہ احد احد، ارے ایک کر لے اللہ کے بندے، ایک کر لے. یعنی آپ نے فرمایا ایک کر لے، یعنی واشارہ بالسبابہ، یہ سبابہ انگلی دینے آتے ہیں، یہ ہلا. تو حدیث دیکھیے، مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ادعو باصبعی، میں دونوں انگلیاں ہلا رہا تھا دعا کرتے ہوئے. وانا ادعو باصبعی، اپنی دونوں انگلیوں کے ساتھ دعا کر رہا تھا. یعنی جیسے جیسے دعا تیسے تیسے انگلیوں کی حرکت. یہ معلوم ہوا نا، وانا ادعو باصبعی، یہ ساتھ کے لیے، یعنی انگلیوں کے ساتھ ساتھ دعا. بے معنی سے بے انصاف کے لیے. یہ تو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. مر علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ادعو باصبعی، میں اپنی دونوں انگلیوں کے ساتھ دعا پڑھ رہا تھا. کون سی دعا؟ التحیات للہ، اللہم صلی علی محمد، اللہم انی ظلمت نفسی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. جیسے جیسے دعا تیسے تیسے انگلیوں کی حرکت. جی یہ ثابت ہے حدیث. کہا احد احد، ایک انگلی ہلا. گویا ایک انگلی کب تک ہلائیں گے؟ التحیات سے لے کر سلام پھیرنے تک. جب سلام پھیرنے لگے تب بند کیجئے، ورنہ انگلی برابر ہلتی رہے. اور دونوں انگلیاں نے ایک انگلی ہلائی اور 53 پر گرا لگائیے، ایسے تھوڑا کم کیجیے. یہ حدیث ہے. اچھا سر، یہ رفع سبابہ کا طریقہ بتائیں کیا ہے تشہد میں؟ یہ اس میں یہ رکھا، جب آپ بیٹھیں گے نا اس طرح تو انگلی اٹھانی ہے. ٹھیک ہے. انگلی اٹھانے کے بعد ایک حسن روایت میں آتا کہ تھوڑا سا اس کو جھکانا بھی ہے، تھوڑا جھکانا. ہانا شیخ البانی میں علیہ سمجھتے لکھ حسن روایت. ٹھیک ہے. اچھا، وہ ان کی منہج کی ایک غلطی ہے اس کی وجہ سے. اس کے بعد اس کو رکھنا ثابت نہیں ہے، جیسے جو بند رکھتے ہیں. ہاں جس طرح رکھتے ہیں نا، الا اللہ پر لا الہ پر اٹھانا اور اللہ پر رکھ دینا، یہ بھی ثابت نہیں ثابت. ہاں جی. اچھا، یہ کہ اس کو جو ہلانا ہے وہ صرف دعاؤں میں ہلانا ہے یا تھرو؟ دعا میں کانا یحرک یدو بیا، یہ چیز ہے دعا میں ہلانا. دعا میں آپ حرکت دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سر کہاں ہے روایت؟ یہ سنن میں روایت ہے، غالباً ابو داؤد نسائی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے. زائدہ بن قدامہ نے یہ روایت بیان کی. ہاں جی، ہم جب اتحیات پڑھنے اس وقت نہیں ہلائیں گے، صرف دعا میں، صرف دعا میں درود کے اس بعد. میں عقلی ثبوت یہ بھی ہے کہ کچھ صحابہ نے یہ کہا کہ آپ نے انگلی اٹھائی اور اس کو ہلایا نہیں. اس کا یہ مطلب وہ ضعیف ہے، وہ ضعیف ہے. لا یحرک والی وہ ضعیف ہے. اگر وہ صحیح ہوتی تو نہیں ہو سکتا سر انہوں نے دعا سے پہلے حضور کو دیکھا ہو، اگر وہ صحیح ثابت ہوتی تھی. اچھا، وہ کہتے ہیں نا، ایک عربی کی ایک مثال ہے، ثبت العرش ثم انقش.
ٹھیک ہے سر، پہلے جو یہ تخت ہے نا اس کو روک لو نا، یہ ہل رہا ہے، پھر اس پر نشرگاہی کرو۔ ٹھیک ہے۔ اتحیات کے آخر میں کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے بطور شہادت سیدھے ہاتھ کی انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ اس طرح انگلی اٹھانے سے شیطان کو بہت رنج و تکلیف ملتی ہے۔ اکثر افراد انگلی کو ایک بار اٹھانے کے بعد پھر بار بار انگلی کو پھر اسی طرح اٹھاتے اور ہلاتے رہتے ہیں، جس سے شیطان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور وہ اس نمازی کے پاس سے بھاگ جاتا ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بات تو درست ہے کہ کچھ لوگ انگلی اٹھاتے ہیں اور گرا دیتے ہیں، کچھ لوگ ہیں وہ انگلی اٹھاتے ہیں اور اٹھائے ہی رکھتے ہیں، کچھ لوگ ہیں وہ انگلی اٹھاتے اور گراتے رہتے ہیں۔ یہ تینوں شکلیں الگ الگ موجود ہیں، اور ان میں سے زیادہ صحیح شکل یہ ہے کہ انگلی کو حرکت دینی چاہیے۔ ایک مرتبہ اٹھا کے رکھ دینا اور اس کے لیے طے کر کے بتا دینا کہ یہ اشہد اللہ الہ پر اٹھائی جائے گی، الا اللہ پر گرائی جائے گی، کہیں یہ بات لکھی ہوئی نہیں ملتی۔ اس کے برعکس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایک صحابی نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کو ہلا رہے تھے، کانا یحرکھا یدعو بہا، اور دعا مانگ رہے تھے۔ دعا کب ہوتی ہے؟ دعا اتحیات کے شروع میں ہوتی ہے یا آخر میں ہوتی ہے؟ دعا آخر میں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس وقت بھی انگلی ہلا رہے تھے۔ اتحیات بیٹھیں، انگلی کو موقع بموقع حرکت دیتے رہیں، اور حنبلی علماء نے کسی حدیث کی بنیاد پر تو نہیں، لیکن ایک شکل پر انہوں نے کہا ہے کہ جب جب اللہ کا اسم گرامی آئے تب تک انگلی کو اٹھاتے جائیں۔ زبان سے بھی اللہ کا نام آ رہا ہے، انگلی کے اشارے سے اللہ کی توحید کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور یہ اتحیات میں 8-7 مرتبہ نام آتا ہے۔ آپ گن کر دیکھ لیں، اتحیات للہ ہے، للہ بھی اللہ کا نام ہوا نا، اتحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہاں بھی۔ پھر آگے چلیے، اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، انکا حمید مجید، انکا حمید مجید، رب اجعلنی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی، بار بار ربنا، اللہم، جہاں جہاں یہ لفظ اللہ کا اسم گرامی آئے، حنبلی علماء کہتے ہیں کہ وہاں وہاں انگلی اٹھاتے جائیں۔ اب اس کی بنیاد کسی حدیث پر نہیں، لیکن ایک معقول بات ہے کہ اللہ کا اسم گرامی آ رہا ہے، انگلی کو حرکت دینا ہے، تو بے موقع دیتے جانے کی بجائے ایک جگہ سمجھ لیں کہ تہ دل میں ساتھ ساتھ یہ گواہی ہوتی جائے کہ اللہ ایک ہے۔ اور انگلی کا ہلانا، جیسا کہ اس پیپر میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کے لیے، یہ انگلی شیطان کے لیے لوہے کی لٹھ سے بھی زیادہ سخت ہے۔ لوہے کی لٹھ بھی شیطان کو اتنی تکلیف نہیں دے سکتی جتنی یہ انگلی دیتی ہے۔ تو پھر ایک ہی لاٹھی مار کے آپ کیوں رک جاتے ہیں؟ شیطان کو پڑھنے دیں جب تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، جب انسان تشہد میں بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے اسے اشارہ کرنا ہے، یہ بات یاد رکھنی۔ بعض لوگ اشارے اور حرکت میں فرق نہیں کرتے، اشارہ اور ہے، حرکت اور ہے۔ صحیح مسلم میں 579 نمبر 579 نمبر یہ حدیث نمبر ہے، یہ سند نمبر نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ ہماری ویڈیو سے حدیث نمبر لے کر اس کو سرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام 360 میں، اور وہاں انہوں نے سند نمبرز کو بنیاد بنایا ہوا ہے، تو لہٰذا ان کو حدیث نہیں ملتی اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث مل نہیں رہی۔ یہ حدیث نمبر ہے۔ ہم انشاءاللہ اہتمام کیا کریں گے کہ یا تو آپ کو کوئی ایسی اپلیکیشن بتائیں جس میں حدیث نمبر موجود ہو اور آپ وہاں سے سرچ کر سکیں، یا پھر جو اسلام 360 والا سند نمبر ہے اس کا بھی ہم اہتمام کریں تاکہ آپ کو آسانی سے مل جایا کرے۔ اب بھی آپ جو دارالسلام یا اس طرح کے جو انٹرنیشنل جو مکتبے ہیں ان کی شائع شدہ کتابوں میں آپ کو یہ 579 نمبر، یہ حدیث نمبر انشاءاللہ مل جائے گا، لوکل کتابوں میں نہیں ملے گا۔ تو 579 نمبر یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد فی الصلاۃ، جب آپ نماز میں بیٹھتے تو اپنے ہاتھوں کو رکھتے رانوں پر، واشار باصبعہ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ، یعنی بیٹھتے ہی آپ اشارہ شروع کر دیتے. اشارہ یہ ہے، یہ اشارہ ہے اور یہ حرکت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نماز میں بیٹھتے اشارہ شروع کر دیتے، یعنی تشہد شروع کرتے ہی اشارہ، یہ لازم ہے. یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے اور اس کو چھوڑنا کسی صورت جائز نہیں ہے. جب بھی آپ نماز میں بیٹھیں تشہد میں بیٹھتے ہی اشارہ شروع کریں، صحیح مسلم کی اس حدیث کی روح سے اور دیگر احادیث کی روح سے. اب رہی حرکت کی بات. حرکت کہتے ہیں یہ اشارہ یہ ہے، انگلی کھڑی ہے، اور حرکت یہ ہے. حرکت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 قسم کی احادیث ملتی ہیں. سنن نسائی میں 890 اور 1269 نمبر حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد میں بیٹھتے ہی اپنی انگلی مبارک اٹھائی، فرأیتہ یحرکھا، میں نے دیکھا کہ آپ اس کو حرکت دے رہے تھے، یدعو بہا، اس سے دعا کر رہے تھے. تو یہ حرکت ہے. سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کیا ہے کہ آپ حرکت دیتے تھے. جبکہ بعض دیگر احادیث میں جیسے کہ الثقات لابن حبان میں ایک حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وَيُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ وَلَا يُحَرِّكُهَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھتے تو اپنی انگلی سے اشارہ تو کرتے لیکن حرکت نہیں کرتے تھے، اشارہ کرتے حرکت نہیں کرتے. تو یہ دونوں قسم کی احادیث صحیح ہیں، اشارہ کرنے، حرکت کرنے کی بھی اور حرکت نہ کرنے کی بھی. تو علماء یہ کہتے ہیں ان دونوں میں تطبیق دیتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حرکت دیتے، تشہد میں بیٹھ کر اشارہ تو ہر حال میں کرتے تھے نا، لیکن حرکت کبھی دے لیتے اور کبھی نہیں دیتے تھے. اور بعض اہل علم کا خیال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی تشہد میں کبھی حرکت دے رہے ہوتے اور کبھی حرکت کو روک لیتے. تو دونوں طرح سے آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں. کسی نماز میں آپ حرکت دے لیں اور کسی میں نہ دیں، اور یا تشہد میں اس کے دوران کبھی آپ حرکت دیتے رہیں اور کبھی حرکت چھوڑ دیں، یا آپ حرکت دے بھی لیں اور یا حرکت چھوڑ بھی دیں، تب بھی جائز ہے. کیونکہ جو سنت ہے اس پر عمل کرنا جائز ہے، لیکن دوسری سنت جو ثابت ہے اس کو بھی آپ کو کم از کم تسلیم کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ آپ دوسری سنت کو تسلیم ہی نہ کریں، تسلیم کر لیں لیکن پھر بھی ساری زندگی ایک ہی سنت پر عمل کریں، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. تو ثابت ہمارے جواب سے یہ ہوا، خلاصہ یہ ہے کہ تشہد میں بیٹھتے ہی اشارہ کرنا لازم ہے، اشارہ آپ نے کرنا ہے تشہد بیٹھتے ہی. حرکت دینے میں آپ کو اختیار ہے، آپ کسی نماز میں حرکت دیں، کسی میں نہیں دیں، تشہد کے کسی حصے میں آپ حرکت دیں، کسی میں نہیں دیں، یہ دونوں صورتیں جائز ہیں. اتحیات پڑھتے ہوئے انگلی کا اشارہ کب اور کیسے کرنا چاہیے؟ 2 طریقے حدیث میں آتے ہیں اتحیات پڑھتے ہوئے. یا تو آپ کی یہ تشہد والی انگلی، شہادت والی انگلی، یہ اس طرح اس میں خم رہے اور یہ پوری تشہد میں یہی کیفیت رہے. اور ایک اور ذکر حدیث میں آتا ہے کہ جب دعا مانگی جائے تو اس کو حرکت دی جائے. جب دعا مانگی جائے تو اس کو حرکت دی جائے. تو یہ دونوں طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہیں. نافع کہتے ہیں اور یہ روایت ہے مسند امام احمد کی، کان عبداللہ ابن عمر اذا جلس فی الصلاة، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز میں بیٹھتے، وضع یدیہ علی رکبتیہ، آپ دونوں گھٹنوں پہ اپنے دونوں ہاتھ رکھ لیتے، واشار باصبعہ، اپنی انگلی سے اشارہ کرتے، واتبعها بصرہ، اور اپنی نظر کو بھی اس انگلی کے اشارے کی طرف لے جاتے ہیں. اور آگے کیا فرمایا؟ پھر ساتھ کہتے لہی اشد علی الشیطان من الحدید، یعنی السبابہ. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہ جو انگلی حرکت کرتی ہے یہ شیطان کو لوہے سے بھی زیادہ تکلیف دیتی ہے. ایک دوسری روایت میں آتا ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا نا یہ جو تم حرکت کرتی ہے نا انگلی، یہ شیطان کو لوہے سے بھی اور ہتھوڑے سے بھی زیادہ لگتی ہے. تو ایک صحابی کو پتہ نہیں کتنی خوشی ہوگی شیطان کو مارنے کی، وہ جب نماز پڑھنے لگے تو 2 انگلیاں انہیں کرنی شروع کر دی. آپ نے فرمایا احد احد، ایک ہی کافی ہے، 2 نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طریقہ یہ بیان کیا،
اور دوسرا طریقہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ 1268 نمبر روایت سنن نسائی کی، ثم رفع اصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، میں نے دیکھا کہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ اپنی انگلی کو حرکت دے رہے تھے، تھوڑا سا غور کیجئے گا، حرکت دے رہے تھے اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی پڑھ رہے تھے۔ تو یہ دو طریقوں میں سے آپ کوئی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ، آپ اپنی انگلی کو سیدھا رکھیں، تھوڑا سا خم ڈال لیں۔ دوسرا طریقہ، آپ اس کو آہستہ آہستہ حرکت دیں۔ یہ بات جو معاشرے میں معروف ہے کہ جب ہم کہیں گے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس وقت انگلی اٹھانی ہے، یہ روایت منکر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ آپ نے جب انگلی کو حرکت دینا ہے یا انگلی کا اشارہ کرنا ہے تو آپ کی مٹھی کیسے بند ہوگی؟ اس کے 3 طریقے ہیں، غور کیجئے گا۔ آپ اپنی یہ تینوں کی تینوں انگلیاں بند کریں اور انگوٹھا اس کے اوپر رکھیں، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ، آپ انگوٹھے اور بڑی انگلی کا حلقہ بنائیں، ایک مرتبہ کر کے دیکھ لیں، ایسے نہیں تو بھول جائے گا۔ پہلا طریقہ کون سا ہے کہ آپ ساری انگلیوں کو بند کر کے انگوٹھا اس طرح اپنی بڑی انگلی کے اوپر رکھیں گے۔ دوسرا طریقہ، انگوٹھے اور درمیان والی انگلی کو آپس میں حلقہ بنائیں گے اور یہ انگلی کے ساتھ اشارہ ہوگا، اس کو حرکت دیں گے۔ تیسرا طریقہ، اس کو کہتے ہیں 53 کی گرہ، وہ ایک حسابیوں کی ایک تفصیل ہے، وہاں جانے کی میں ضرورت نہیں سمجھتا۔ اس انگوٹھے کو بڑی انگلی کی جڑ میں رکھیں، اس انداز سے آپ تینوں میں سے جس طریقے کو بھی آسان سمجھتے ہیں آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں، وائل ابن حجر، میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، قد حلق الابہام والوسطى، آپ نے انگوٹھے اور بڑی انگلی کا حلقہ بنایا ہوا تھا۔ ابن ماجہ کی 912 نمبر اور سنن ابی داؤد کی 957 نمبر یہ روایت ہے۔ اور جہاں 53 کی گرہ لگانے، انگوٹھے کو بڑی انگلی کے نیچے رکھ کے ساری انگلیاں بند کرنا اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا، یہ روایت سنن النسائی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، جو 1310 نمبر روایت ہے، اور صحابی کہتے ہیں وعقد 53 واشار بالسبابہ۔